علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ یہ سورج چاند ستارے یہ ساری کائنات چل رہی ہے، خود بخود چل رہی ہے یا کوئی اس کا چلانے والا ہے؟ ایک بات واضح ہے کہ کوئی چلانے والا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کے پاس ہے ولایت مطلقہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی اپنی اس ولایت کے اندر، یا چلے ولایت کو کہہ دو اختیارات، اللہ کے پاس کل اختیارات ہیں۔ آیا اس عالم کون و مکان میں وہ کسی کو اجازت دیتا ہے؟ آیا اللہ کی ولایت کے تلے کسی اور کے پاس بھی یہ ولایت ہے یا صرف اللہ کے پاس ہے؟ مجھے آج ان دو چیزوں کو پیش کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شارع مقدس ہے، شریعت کے قوانین بنانے والا اللہ ہے، لیکن اس نے اختیار دے رکھا ہے کہ حبیب خدا بھی اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ برا کہ نہ سنے کب سارا مجمع، چند جملے تھوڑی سی ٹیکنیکل ویسے سن لیجیے آج 5-10 منٹ۔ تو اس پورے عالم شریعت کے اندر شارع خود اللہ سبحانہ و تعالی، اس شریعت کے اندر پیغمبر کو بھی اختیار ہے۔ تمام کی تمام جو 5 نمازیں 2-2 رکعت تھیں، فجر کی 2 تھی، ظہر کی 2 تھی، عصر کی 2 تھی، مغرب کی 2 تھی، عشاء کی 2 تھی، لیکن ان کو 4-4 رکعت ظہر عصر عشاء کو اور مغرب کو 3 رکعت یہ پیغمبر نے بنایا۔ اس کا مطلب ہے نہیں حضرات جانتے تبھی خاموش ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جتنے بھی شکیات نماز ہیں یہ 2-2 رکعت میں نہیں آتے، یہ 2 کے بعد لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ 2 اللہ نے بھیجی تھی۔ پیغمبر نے کہا کیونکہ باقی میں نے آگے اضافہ کیے ہیں اس لیے شک کی گنجائش دے رہا ہوں۔ شکیات نماز کے مجھے 2 رکعت میں شک ہے، 4 میں، اگر پہلی 2 رکعت میں شک آ جائے نا، میں نے بھی 1 رکعت پڑھی ہے، یہ 2، اب یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نہیں جانتے ہو سن لیجئے، پہلی 2 رکعت میں اگر شک ہو جاتا ہے میں نے 1 پڑھی ہے یا 2 رکعت پڑھی ہیں تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، لیکن اگر 2 رکعت تمام کرنے کے بعد شک ہو تو مکمل کر چکا، اب یہ 2 مکمل کی ہیں یا 3 مکمل کی ہیں، 2 مکمل کی ہیں یا 4 مکمل کی ہیں، 3 مکمل کی ہیں یا 4 مکمل کی ہیں، 3 یا 4 کون سی پڑھی ہے نہیں معلوم۔ اب آپ کو شک کی گنجائش ہے کیونکہ یہاں پہ پیغمبر نے تصرف کیا ہے، اپنی شریعت پیغمبر نے اپنی ولایت استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر حکم جاری کیا۔ یہ ولایت پیغمبر استعمال نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ نے اجازت نہ دی ہوتی۔ عزیزان گرامی، یہ پیغمبر کے پاس ولایت ہے۔ میں چند ایک مثالیں دوں گا، مجمع کی توجہ رہے گی۔ میں نے عبادات کی اب تک بات کی ہے تو لوگ پریشان ہونے لگیں گے۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا میں آپ کو معاملات میں سے ایک مسئلہ پیش کر دوں۔ 2 صحابہ ہیں، ایک صحابی نے دوسرے کو اپنا مکان بیچا، مشہور و معروف صحابہ نہیں ہیں، ایک نے اپنا مکان بیچا دوسرے کو۔ جن صاحب کو مکان بیچا تھا انہوں نے مکان خریدا، پیغمبر کے پاس شکوہ لے کے آئے، یا رسول اللہ میں نے آپ کے ان صحابی سے مکان خرید لیا تھا، یہ بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان، مکان میں نے خرید لیا لیکن یہ پھر بھی میرے گھر میں بغیر اجازت کے آتے رہتے، جبکہ مکان میں خرید چکا ہوں، میں ولایت تشریح پیش کر رہا ہوں۔ اب مجھے کوئی خاموش نظر نہ ہے، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ کہ یا رسول اللہ میں نے مکان خرید لیا، جتنے پیسے انہوں نے مانگے تھے میں نے ادا کر دیے، مکان اب میرا ہو گیا، پھر بھی یہ بغیر میری اجازت کے گھر میں آتے رہتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا ذرا بلاؤ، وہ بھی میرے ماننے والے ہیں، ذرا صحابی بلاؤ۔ فوراً کہا یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ کہا ہاں۔ مکان اپنا اسے بیچ دیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے اپنا مکان انہیں بیچ دیا۔ کہا پھر مکان میں کیوں جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ان کے مکان کے صحن کے اندر ایک درخت ہے جو میں نے لگایا تھا، جب میں مکان بیچ رہا تھا نا تو میں نے نیت کر لی تھی یہ درخت میں نے انہیں نہیں بیچا، تو اب وہ درخت میرا ہے مکان ان کا ہے، اب مجھے اپنے درخت تک تو جانا ہے پانی دینے کے لیے، تو وہ ان کے مکان میں سے گزر کے مجھے جانا پڑتا ہے صحن تک، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے تم نے نیت کی تھی نا، تو میں تم سے کہتا ہوں وہ درخت مجھے بیچ دو، وہ درخت مجھے بیچ دو، وہ درخت میں تم سے خریدتا ہوں اور اس کے بدلے 100 درخت تمہیں جنت میں عطا کرتا ہوں۔ اگر یہ ولایت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں وہ درخت بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پیغمبر نے کہا اس تمہارے ایک درخت کی خاطر میں تمہیں 200 درخت دیتا ہوں جنت میں، اس دنیا میں نہیں جنت کے اندر۔ کہا یا رسول اللہ ابھی نہیں بیچ رہا۔ تیسری دفعہ کہا، درختوں کی مقدار پیغمبر بڑھاتے چلے گئے، اب متعدد مرتبہ پیغمبر نے مقدار بڑھائی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں وہ اپنا درخت نہیں بیچوں گا۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے آخری مرتبہ سوال کر رہا ہوں، درخت بیچو گے یا نہیں؟ میں دیکھیں اختیار اس کے پاس تھا نا کہ درخت اس کا تھا، کوئی بھی ہو کسی بھی مسلمان کا ہے۔ یہاں پہ ہمارا انگریزوں سے، کیونکہ دنیا کے اندر قانون جو 2 نافذ ہے نا آج دنیا کے اندر جو قانون چل رہے ہیں، ایک برٹش لیگل سسٹم ہے، دوسرا فرینچ لیگل سسٹم۔ امریکہ کا کوئی لیگل سسٹم نہیں، انہی کو موڈیفائی کیا ہے۔ اب جو قانون جانتے ہیں وہ جانتے، جو نہیں جانتے وہ نہیں جانتے۔ میں خود لا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ایک ہے برٹش لیگل سسٹم، دوسرا فرینچ لیگل سسٹم ہے۔
اور سارے لوگوں نے اسی کو موڈیفائی کیا. برطانیہ کا لیگل سسٹم، میرے ایک دوست نے پی ایچ ڈی کی ہے، کہتا ہے 80% برطانیہ کا جو سول لا ہے وہ اسلام سے لیا گیا. اور میرے ایک دوست نے تحقیق کرنے کے بعد کہا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی جہاں دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی یونیورسٹی مانی جاتی ہے، سب سے دنیا کی عظیم یونیورسٹی مانی جاتی ہے، کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جب میں پڑھنے کے لیے گیا تو جو سب سے پہلا قانون دان تھا تو اس قانون دان نے جملہ لکھا تھا کہ محمد از دا لا گیور، دنیا کو قانون دینے والی ہستی کا نام محمد ہے. دنیا کو قانون دینے والی ہستی رسول خدا ہے. تو اب عزیزان گرامی، تمام کے تمام قوانین یہیں سے لیے گئے. میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنے ان صحابی سے کہا کہ میں تم سے آخری مرتبہ سوال کر رہا ہوں، درخت بیچ رہے ہو یا نہیں بیچ رہے؟ جنت میں اس ایک درخت کے بدلے اتنے درخت دوں گا. کہا یا رسول اللہ میں نہیں بیچنا چاہتا. پیغمبر نے کچھ صحابہ کو آواز دی، کہا کہ میں حکم دیتا ہوں وہ درخت جو اس میرے صحابی کے گھر میں ابھی بھی اس کا موجود ہے وہ وہاں سے اکھاڑ کے اسے واپس دے دو. نہیں سارا مجمع پہنچا. پیغمبر نے حکم دیا کہ وہ جو درخت اس کے گھر میں لگا ہے نا وہ اکھاڑو، وہاں سے نکالو، کاٹنا مت، جڑوں سے نکال کے دے دینا تاکہ دوبارہ لگانے کی اگر صلاحیت رکھتا ہے تو دوبارہ لگا لے. تو پیغمبر نے درخت نکلوایا کہ درخت تمہیں مل گیا. کہ یا رسول اللہ درخت میرا تھا. کہ میں نے اپنی ولایت استعمال کی ہے. تو ولایت ہے نا پیغمبر کے پاس. اس ولایت پہ ایک آیت بھی پیش کر دوں تاکہ ذہنوں میں شک و شبہ نہ رہ جائے. قرآن کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار ہے. جب نفسوں پہ اختیار ہے تو پھر مال میں کیسے اختیار نہیں؟ ایک اور مسئلہ پیش کر دوں. عزیزان گرامی، جو افراد جہاں تک سن رہے ہیں اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن میں پڑھوں گا جو سمجھتا ہوں کہ شریعت محمدی ہے، یہ لباس رسول خدا کا اپنا فریضہ سمجھ کے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر سے راضی نہ ہو تو شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے، نہیں تو وہ خلا مانگے گی. اور ایک مرتبہ کچھ خواتین پیغمبر کے پاس آئیں، کہا کہ ہم مسلمان ہیں، شوہر بھی مسلمان، لیکن وہ ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہے. پیغمبر نے ایک مرتبہ ان سے آنے کے بعد کہا آؤ ان کے حقوق ادا کرو. کہا یا رسول اللہ جتنا کر سکتے کر رہے ہیں، سے آگے نہیں جا سکتے. کہا میں حکم دیتا ہوں حقوق ادا کرو، نہیں تو پھر میں تمہاری طلاق پڑھ دوں گا. پیغمبر نے ان کی اجازت کے بغیر طلاق پڑھی. خواتین سے کہا تم عدت رکھو، طلاق ہو گئی. میں ولایت رکھتا ہوں. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے